السلام آپ جانتے ہیں ابھی شکم مادر میں تھے کہ حضور کے والد کا سایہ انور حضور کے سر نور سے اتر گیا، اور پھر 6 سال کی عمر ہے، ابا کی ریت کا مقام ہے، 3 نفوس پر مشتمل قافلہ ہے، حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا اور حضور علیہ السلام۔ حضرت آمینہ کو بخار ہو گیا، سمجھ گئی کہ یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو قریب کیا، در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر بیوہ ماں نے اپنے در یتیم کے سر پہ شفقتوں کا ہاتھ رکھا، کوئی آخری پیار بھری باتیں کرنا چاہی، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آخری لفظ جو حضور کی والدہ نے کہے وہ کیا تھے؟ کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وذکر باق وولدت طہرا، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے۔ یہ آخری بات کہی کہ حضور کی والدہ کی آنکھیں بند ہو گئی اور سانس ٹوٹ گئی۔ حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے تھے اور کہتے تھے امی آپ بولتی کیوں نہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر 8 سال کی عمر، حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر تھی، کتنے حوصلے سے اپنی ماں کی لحد کو کھودا ہوگا، اس کے اندر جستے اثر کو رکھا ہوگا، اوپر سے مٹی انڈیل کے آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا اگر مدینہ تو نور میں حضور کی والدہ کا انتقال ہوتا، ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے، آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہاتھ لے کر پہنچتے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں؟ تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ 2 پھول ہوتے میرے حضور اپنی ماں کی قبر پہ رکھ کر دل کو تسلی دے لیتے، پھر کتنے حوصلے سے ماں کی قبر کو چھوڑا ہوگا، بار بار پلٹ کے دیکھتے ہوں گے۔ اور پھر 8 سال کی عمر ہوئی کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا، پورا مکہ امڑ پہ آ گیا، لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے۔ ایک 8 سال کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا، جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا۔ پیشاب ابی طالب کی گھاٹیاں بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی اوجھلیاں بھی جس میں اتر پہ ڈالی گئی، گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیا جاتا رہا۔ کیا کیا دکھ تھے جو حضور نے ان راہوں پہ نہیں دیکھے تھے۔ آج محبتوں بڑا ماحول بن چکا تھا۔ حضور جب نماز پڑھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ السلام نے جب نماز پڑھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ کا محبتوں بڑا ہجوم دیکھا تو آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسنے لگے، ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا کہا، کاش آج میرے والدین بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا۔ بیٹا لوگوں کو درس قرآن دینے جا رہا ہو، ماں 100 بار منہ چومتی ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو کس نیک مشن پہ لگا دیا ہے، یا جس کا بیٹا نبیوں کا امام ہو۔ حضور جب حجرہ انور سے نکلے ہوں گے دل میں خیال تو آیا ہوگا، کاش آج میری ماں ہوتی، مجھے رخصت کرتی اور دیکھتی کیسا ہجوم عاشق کا مجھے رب نے دیا ہے، میرے ابو بکر و عمر دیکھتی، میرے عثمان و علی دیکھتی۔ حضور جب آئے محبتوں بڑا ماحول دیکھا، آنکھوں میں آنسو آگے، کہا کاش آج میرے والدین بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں کہتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ کہا لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا، زمانے کو عملی طور پہ بتایا کہ ماں کی ہستی کا نام ہوتا۔ ماں باپ بہت بڑے رحمتوں کے حصار ہوتے، کائنات کی سب سے قیمتی چیز جنت ہے، کھینچ کر کے ماں کے قدموں تلے بچھا دے۔ رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، میں جس کا باپ راضی اس کا عرش کا رحمان راضی، جس کا باپ ناراض اس کا عرش کا رحمان راض۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، ماں کا کلیجہ ماں اولاد کے لیے پیار اور محبت سے بھرا ہوا ہے۔ یقین جانو جوانوں، جس کو اپنی ماں کی قدر نہیں ہے اس کو محبت کا پتہ ہی نہیں لگا ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو ماں کا کلیجہ بھی نکال کے دیکھا جائے تو اس میں سوائے اولاد کے پیار کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو بدبخت ہیں وہ بیٹے جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہاتھ جوڑ کر بھی اگر ماں باپ کو راضی کرنا پڑے
تو وہ بھی کرنے میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے. ماں باپ کو راضی رکھنا عرش کے رحمان کو راضی رکھنا ہے. حضور علیہ السلام نے جو خوبصورت دین دیا وہ ہمیں یہی بتاتا ہے ماں کی محبت کیا ہوتی ہے اور باپ کس ہستی کا نام ہے. کہانی تو سادہ سی ہے لیکن یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ ہے جس کی بہت خوبصورت کسی نے عکاسی کی ہے کہ کوئی نوجوان تھا تو وہ اپنی ماں کو یتیم خانے میں چھوڑ آیا. یہ آج ہمارے ہاں بھی اولڈ پیپلز ہوم بن گئے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہوئے تو تم جا کے ان کو یتیم خانوں میں جمع کروا دو. یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے. وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا. اس نے کہا جب چھوٹے تھے تو لڑائی ہوتی تھی, ایک کہتا تھا ماں میری ہے, دوسرا کہتا تھا نہیں ماں میری ہے, اور اس بات پہ لڑتے تھے. ایک کہتا تھا ماں میری ہے, دوسرا کہتا تھا ماں میری ہے. پھر کہتے تھے چلو ماں سے پوچھ لیں, تو ماں پھر ہنس کے دونوں کو ٹال دیتی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کوئی وقت اور بھی آئے گا, تو وہ ہنس کے دونوں کو ٹال دیتی تھی. ایک زمانہ تھا لڑائی یہ تھی ماں میری ہے ماں میری ہے, لیکن پھر وقت وہ آیا جب ماں بوڑھی ہو گئی تو اب لڑائی اس بات کی ہے کہ ماں تیری ہے ماں تیری ہے. ایک کہتا ہے میں نے پچھلا مہینہ گزارا, مجھے پتا میرے بیٹے کتنی آزمائش میں رہے ہیں, میرے بچوں کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے ماں کی کھانسی سے, میں نہیں رکھ سکتا, 4 مہینے تم نکالو ہر کوئی مہینہ پھر دیکھوں گا کیا کرنا ہے. آج وہی ماں بوجھ بنی ہے جس ماں کے قدموں تلے اولاد کی جنت جڑی ہے. تو خیر وہ ماں کو جمع کرایا اور ساتھ انتظامیہ کو نمبر لکھ کے دے دیا کہ جب ماں مرنے لگے تو مجھے فون کر دینا, میں نے تدفین ابائی گاؤں میں کرنی ہے. خیر اس کا وقت آخر قریب آیا تو انتظامیہ والوں نے فون کیا اور کہا کہ ماں مرنے کے قریب ہے, اگر ملاقات کرنی ہے تو آجا. خیر وہ پہنچا اور اس نے آ کے کہا ماں اگر تیری کوئی خواہش ہو تو مجھے پورا کرنے کا خواہش کا رکھتا ہوں, تو تو مجھے کوئی بات کہے تو میں اسے پورا کر دوں. تو اس نے کہا بیٹا یہ یتیم خانہ جہاں تو نے مجھے جمع کروایا تو اس کے کچھ پنکھے خراب ہیں, جب جون جولائی کی گرمی آتی ہے تو یہاں بوڑھے ماں باپ سسکتے ہیں, اگر تیرے پاس پیسوں میں وسعت ہو تو یہاں کے پنکھے تبدیل کروا دے. تو کہنے لگا کہ ماں اب میں پنکھے تبدیل کروا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ, تو پہلے بتایا ہوتا تو میں تبدیل کروا دیتا, تجھے بھی فائدہ ہو جاتا, اب میں تبدیل کروا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ. اب ماں کی محبت کیا ہوتی ہے. اس نے کہا بیٹا مجھے پنکھے اپنے لیے نہیں چاہیے, میں تو ڈرتی ہوں کل جب تو بوڑھا ہوگا تیری اولاد تجھے یہاں نہ چھوڑ دے, اور مجھے قبر میں بھی نیند نہیں آئے گی, میرے لال کو گرمی لگ رہی ہے, مجھے پنکھے اپنے لیے نہیں چاہیے, مجھے تو تیرے لیے چاہیے. وہ کوئی بوڑھا باپ تھا نا, تو وہ موبائل اٹھا کے موبائل والے کے پاس چلا گیا اور اسے کہنے لگا بیٹا یہ موبائل ٹھیک کر دو. نوجوان نے موبائل دیکھا تو کہا بابا جی موبائل ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں بیٹا دھیان سے دیکھو یہ موبائل خراب ہے. اس نے پھر دیکھا تو کہا بابا جی موبائل بالکل ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ جب بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل پکڑایا تو بوڑھے کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور اس کی ہچکی بن گئی. اس نے کہا بیٹا اگر یہ موبائل ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی ہے, میں سارا دن کان سے لگا کے بیٹھا رہتا ہوں کہ میرا بیٹا ابھی مجھے کال کرے گا, میرا بیٹا ابھی مجھے کال کرے گا, لیکن اس کے اوپر میرے بیٹے کی کال نہیں آتی ہے. یہ بوڑھے ماں باپ ہیں, مانگنا بری بات ہے, مانگنا نہیں چاہیے, لیکن میں سوچتا ہوں کہ صحیح جب سگنل پہ بریک لگتی ہے جھکی ہوئی کمر پہ بوڑھا ہاتھ تیرے شیشے کے دروازے کے آگے جب ایسے آتا ہے تو دل میں خیال تو آتا ہے آخر یہ 60 سال کی مائی ہے, کوئی اس کی بھی اولاد ہوگی, کوئی اس کا بھی بیٹا ہوگا, لیکن یہ آج سڑک پر بیٹھ کر مانگنے پہ مجبور ہے. ماں باپ کیا مانگتے ہیں تم سے؟ نماز ختم ہوتی ہے تو سارے لوگ اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں, ایک 60 سال کا بوڑھا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, اس کو اٹھ کے گھر نہیں جاتا. کیوں؟ اس کو پتا میری گھر میں کس کو ضرورت ہے. وہ مسجد کے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے وقت گزار لیتا ہے, وہ اپنے بیٹوں کے پاس نہیں جاتا. 4 بیٹے بیٹھے ہوں گھر میں کسی بات پہ مشاورت ہو رہی ہو, ہر کوئی آگے بڑھ کے اپنے دل کی رائے دیتا ہے, لیکن ایک بوڑھا باپ ہے جو چپ بیٹھا ہے, وہ نہیں بتاتا اپنے دل کی بات. کیوں؟ اسے پتا میری بات کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے. جب ماں باپ یہ سوچے کہ 2 دن سے ماں سوچ رہی ہے میری دوائی مکی ہے اور میں کس بیٹے کو کس طرح کہوں کہ بیٹا میری دوائی ختم ہے اور میرے جوڑوں میں درد بڑا بڑھ گیا, وہ ماں کہتی بیٹا میں کیا کروں, میں مجبور ہوں کہ میرے سے چلا بھی نہیں جاتا, اور میں نہ سوچتی ہوں کہ میں تمہیں کیسے کہوں. وہ جو باہر بیٹھ کے 2000 کا دوستوں میں ڈنر کر کے آ جاتا ہے, ماں کی دوائی کی خبر لینے کے لیے اس کے پاس نہ وقت ہے
نہ اس کے پاس سوچ ہے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آج تمہیں برا لگتا ہے، تم کہتے ہو میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، تمہیں ماں باپ کا ٹوکنا برا لگتا ہے۔ سائٹ ایک وقت آئے گا جب گھر سے چارپائی اٹھ جائے گی، وہ چارپائی جو تجھے بڑی بری لگتی تھی تو نے اٹھا کے سین میں رکھ دی تھی۔ میرے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، ایک وقت آئے گا وہ چارپائی جب اٹھ جائے گی تو گھر میں چراغ لے کے بھی ڈھونڈے گا، میری ماں مجھے ملے، میں مشورہ کروں، میں باپ سے پوچھوں مجھے بتا زندگی کیسے گزاروں، میں کیا کروں۔ اس وقت تجھے گھر کھانے کو آئے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، بوڑھے ماں باپ رسوا ہوئے اور ماں باپ جو ہے وہ دھکے کھا کے زندگیاں گزار رہے ہیں، اپنے گھروں میں اجنبی بنے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ ٹکڑا ہے جس کا ہم جو ہے وہ ازالہ کر سکتے ہیں۔ اپنی جنت کو یتیم خانوں میں نہ جمع کراؤ، اپنی جنت کو دوسروں کے اوپر نہ ڈالو، اس جنت کی قدر کر لو۔ ساری زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے، ساری زندگی پیسے کمانے ہیں، لیکن اس وقت پیسے بھی ہوں۔ مجھے ابھی کل ایک دوست، اس نے ایک نئی گاڑی لی تھی، تو وہ کہتا ہے ایک وقت تھا کہ میری ماں بیمار تھی اور میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، اور میں ماں کو ٹانگے پہ اور گدا گاڑی پہ جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ جاتا تھا اور دکان سے دوائی لا کے دیتا تھا ڈاکٹر سے۔ اب میں نے گاڑی بھی لے لی ہے لیکن ماں نہیں ہے میرے پاس، میں گاڑی میں بٹھا سکوں۔ صاحب نئی گاڑی بھی ہوگی، نیا مکان بھی ہوگا، دنیا کی سہولتیں بھی ہوگی، لیکن لطف نیتوں میں نہیں آئے گا جب ماں باپ پاس نہیں ہوں گے۔ سب کچھ لٹا دو ماں باپ پہ، رب نے بہت کچھ دینا ہے۔ جو ماں باپ کی قدر کرتا اللہ اسے تھوڑ نہیں آنے دیتا۔ سب کچھ لٹا دو، خود بھوکے رہ لو، ماں کی دوائی کی، ماں کے دودھ کے لیے اخراجات کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ لٹا دو ان پہ۔ جس نے ماں باپ کی قدر کی ہے اسے دنیا میں کسی چیز کی تھوڑ نہیں آئے گی۔ آؤ اپنے بوڑھے والدین کی قدر کر لو۔ بس نیمے کل دعا ہے جن کے والدین وفات پا گئے، اللہ ان کی بخشش کرے، رحمتوں کا حساب ہے۔ جن کے زندہ ہے صحت و تندرستی والی زندگیاں دے، اپنی اولادوں کی قدر کر رہے ہو۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بیٹا جج لگ جائے، تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ اب بیٹا بڑا افسر ہو گیا ہے، اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، کہیں ہماری بات سے یہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن کہا اس کے برعکس اگر بیٹا عالم دین بن جائے تو پھر بیٹا سوچتا میں نے بات اس لہجے میں کرنی ہے، اگر میرا لہجہ بھی اونچا ہو گیا تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا اور میرا جو ہے وہ خدا ناراض ہو جائے گا۔ کہا اگر بیٹا دین کی راہوں پہ آ جائے تو پھر بیٹا سوچتا ہے کہ کہیں میرا لہجہ اونچا نہ ہو جائے۔ آئیں اپنے والدین کی قدر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہے ہوئے جملوں پر اور کہی ہوئی باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے گلشن نبی پہنچنا ہے، سر وہاں پڑھنی ہے تو میں اس کے لیے معذرت کروں گا۔ اب آپ دعا جو ہے وہ اللہ صفحہ جزا